بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے دنوں میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کھال پر لفظ اللہ یا محمد کالے اور سفید دھبوں کے اندر اور نشانوں کے اندر لکھا ہوتا ہے، یا تو وہ لکھا ہوتا ہے قدرتی اور پیدائشی ہوتا ہے، یا جو ہے اس کو کسی کاریگری کے ذریعے سے تاکہ اس کے ریٹ اور قیمت زیادہ ملے اس کو لکھوا دیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو خوب بڑھ چڑھ کر خریدتے ہیں۔ تو اس کا خریدنا اور اس کا قربانی کے اندر ذبح کرنا کیسا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ شریعت کے اندر ان مبارک کلمات کے لکھے ہونے کی وجہ سے جانور کی کوئی فضیلت الگ سے نہیں آئی ہے۔ تو جانوروں کے اوپر ایسا لکھا ہونا، لفظ اللہ یا محمد لکھا ہوا ہونا، یہ اتفاقی بات ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی خاص فضیلت الگ سے نہیں آئی ہے۔ شریعت میں اگر فضیلت آئی ہے تو وہ خصی جانور کی آئی ہے کہ خصی جانور کا قربانی کے اندر ذبح کرنا وہ زیادہ پسندیدہ اور افضل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و سنت، آثار اور فقہ کے اندر اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ لفظ اللہ یا لفظ محمد لکھا ہوا جانور خریدنا اور اس کو ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ تو اس لیے ہمارے بہت سارے حضرات ایسے جانوروں کے اوپر خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں اور ان کی خوب بڑھ چڑھ کر بولیاں لگاتے ہیں۔ تو یہ فضول خرچی ہے، ایسا کرنا شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ خوب اچھا موٹا تازہ جانور خریدیں جو ہر عیوب سے پاک ہو۔ شریعت نے ایسے عیب جن کی وجہ سے جانور کو ذبح کرنا درست نہیں ہوتا، جس کی قربانی درست نہیں ہوتی، 4 عیبوں کا ذکر کیا ہے۔ 4 عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلے کہ وہ کانا ہو، یعنی اس کا کانا پن ظاہر ہو۔ تو اگر وہ کانا ہے، اس کا کانا پن ظاہر ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ دوسرا، ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ٹکاتا ہی نہ ہو، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا کہ مریض ہو، اس کا مرض ظاہر ہو، تو ایسے مریض جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور نمبر 4 پر کہ اتنا کمزور جانور ہو کہ اس کے اوپر گودا ہی نہ ہو، یعنی اس کے اوپر گوشت وغیرہ ہی نہ ہو، ساری ہڈیاں ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ تو ایسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے جو دیکھنے میں خوبصورت ہوں، ان کے سینگ جو ہے وہ سلامت ہو، ان کے کان سلامت ہو، بیماری سے پاک ہو، اور ایسے ہی وہ کانا وغیرہ نہ ہو، لنگڑا وغیرہ نہ ہو، اور خوب موٹا تازہ ہو، تاکہ ہماری قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو سکے۔ اور بہرحال تو ایسے جانور کہ جن کی کھال وغیرہ پر لفظ اللہ یا محمد لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ان کی خریداری کے اندر اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں، اپنے پیسے کو نہ پھونکیں، بلکہ اگر آپ خریداری کے اندر کوئی جانور زیادہ قیمت کا جانور خریدنا ہی چاہتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق جانور خرید لیں، اور جو زائد آپ کے پاس رقم ہو وہ ایسے علماء پر اور ایسے محتاج اور فقیروں پر خرچ کریں جو سفید پوش ہیں، یعنی اپنی ضرورتوں کو کسی کے سامنے جو بیان نہیں کرتے۔ کووڈ-19 کا جو زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے اندر بہت سارے علماء کہ جن کی روزی روٹی کا دار و مدار مدارس کے اوپر تھا، جو تھوڑی بہت ان کی تنخواہیں تھیں وہ مدارس کے اوپر تھی، لیکن مدارس کے بند ہونے کی وجہ سے وہ موقوف ہو گئی۔ تو اس لیے اپنی امداد جو ہے ایسے علماء پر خرچ کریں کہ جن پر خرچ کرنے سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور آپ کی نسلوں کے اندر علماء اور داعی پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔